اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روزوں کے بارے میں بات چل رہی تھی، روزوں کی فرضیت، اور اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اپنے بندوں کو فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا خطاب بھی، اور ڈائریکٹ مومنین سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور دوسرا بات فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. اور کیوں؟ کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. اگر اللہ کو پانا ہے تو دین میں بھوکا اور پیاسا 1 مہینہ رہو اللہ کے حکم کے مطابق، تو اللہ مل جائے گا، کیونکہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اگر آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک بادشاہ تھا، اس کی کئی بیویاں تھی، مگر ایک سے اس کو ذرا زیادہ محبت تھی. تو دوسری بیویاں اس بات کو بڑا محسوس کرتی، آپس میں بات کرتی کہ خاندان میں ہم بہتر، حسن و جمال میں ہم بہتر، مال و منال میں ہم بہتر، فضل و کمال میں ہم بہتر، اور بادشاہت کی محبت کی وہ نظر ہم پر نہیں پڑتی جو اس پر پڑتی. ایک سے محبت تھی تو دوسرے خاندان میں اچھے، حسن میں اچھے، مال میں اچھی تھی، تو بولے ہم پر کیوں وہ نظر نہیں. تو ہم بادشاہ سے پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہم بادشاہ سے پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے، ہم سے نہیں. چنانچہ ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ جی کیا مسئلہ ہے، ہم میں کس چیز کی کمی ہے. اس نے کہا اچھا میں تمہیں کبھی اس بات کا جواب دوں گا. کچھ دنوں کے بعد وہ بات ہی بھول گئی. ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر میں آج خوب اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دوں. تو اس بات سے بیویاں جتنی خوش ہو سکتی ہے وہ کسی اور بات سے تو نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس نے خزانے سے بہت قیمتی ہیرے موتی جواہرات منگوائے اور کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا کہ کون تم میں سے کتنی چیز کو اپنے لیے سلیکٹ کرتی ہے، پسند کرتی ہے. چنانچہ اس نے سب رکھوا دی اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں گا تو تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ لگا دینا، وہ تمہاری ہو جائے گی. چنانچہ اشارہ کرنے کی دیر تھی، کسی نے ہیرے پر ہاتھ رکھا، کسی نے یاقوت پر ہاتھ رکھا، کسی نے موتی پر ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا. سب نے اپنے اپنے ہاتھ مختلف چیزوں پر رکھ لیے، اور وہ جس سے بادشاہ کو خاص محبت تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی. تو سب بیویاں ہنسنے لگی کہ آج اس بیوقوف کی قلی ہی کھل گئی، یعنی بیوقوف کا پول کھل گیا کہ یہ کتنی کم عقل اور بیوقوف ہے کہ یہ کھڑی رہ گئی. اب اس کو کوئی معمولی چیز ملے گی، کیونکہ سب اچھی اچھی چیز تو ہم نے لے لی ہے، اب اس کو کوئی معمولی چیز ملے گی. تو بادشاہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے کوئی چیز اپنے لیے نہیں چنی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک چیز کی تصدیق چاہتی ہوں. آپ نے یہی فرمایا ہے نا
کہ جو کچھ یہاں موجود ہے اس کے اوپر اگر تم ہاتھ رکھ لو گی تو وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں میں تو یہی کہا ہے، تم نے کیوں دیر کر دی؟ تو وہ آگے بڑھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ جا کے اپنا ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی بادشاہ سلامت، جب آپ مجھے مل گئے تو یہ سب چیزیں مجھے مل گئی۔ تو بات تو ایسے ہی ہے۔ تو دیکھو وہ کیسے عقل مند تھی، اس نے ایسی چیز پر ہاتھ رکھا کہ ساری چیز اس کی ہو گئی، اور جنہوں نے الگ الگ چیز پر ہاتھ رکھا ان کے پاس ایک ایک چیز آئی اور اس کے پاس ساری چیزیں آ گئی۔ کہ جب روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت جب بندے کو مل گئے تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو مل گئے تو پھر دنیا کی باقی نعمتیں تو خود بخود بندے کی ہو گئی۔ تو پھر جس کا اللہ ہو گیا تو اب اللہ کی ساری قدرت اس کے ساتھ، سارے خزانے اس کے ساتھ، سارے فرشتے اس کے ساتھ، جنت کی نعمتیں اس کے ساتھ، او ہو اللہ ہو گیا۔ تو یہ تھا ایک مثال سے سمجھایا، اس لیے اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، صرف اس امت پر روزے فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ جی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، لیکن اس حکم کو پڑھ کر مومن گھبرا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا مالک ہے مجھ سے خفا ہو گیا، جس وجہ سے ملی ہے یہ سزا کہ 1 مہینے کے لیے کھانا پینا بند ہے۔ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں دی جا رہی ہے کہ 1 مہینے کے لیے پابندیاں لگا دی گئی، ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، انہوں نے ساتھ ہی تسلی بھی دے دی، کیونکہ بندے کے دل میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا کے طور پر تو کھانا پینا بند نہیں کیا۔ تو اس کا جواب دے رہے، تو انہوں نے ساتھ ہی تسلی بھی دے دی۔ تسلی کیا دی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندیاں صرف تم پر نہیں لگی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی عبادت کو فرض کیا گیا تھا۔ اس لیے تم گھبراؤ مت کہ تمہیں سزا کے طور پر دیا ہے، بلکہ نہیں، اس سے پہلے امتوں کو بھی روزے دیے گئے تھے۔ یہ تسلسل آ رہا ہے کہ ایک عبادت کا جو تم سے پہلے امتوں پر بھی تھا اور تمہارے اوپر بھی لاگو کیا جا رہا ہے، کوئی نئی پابندی نہیں ہے۔ جی، تم سے پہلے والے جو ہمارے عاشق دنیا میں گزرے ہیں، چاہنے والے گزرے، یہ عمل وہ بھی کرتے چلے گئے، تم بھی وہی عمل کرو۔ ہم خفا نہیں، ہم خفا ہونے کی وجہ سے تمہارا روٹی پانی بند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عبادت کے طور پر تم سے پہلے والوں کا حکم تم پر جاری کر رہے ہیں۔ اب مومن کو تسلی ہو جاتی کہ ہمارے فائدے کی خاطر ہمارے پروردگار نے ہم پر ایک عبادت کو لاگو کیا گیا جو ہمارے بڑے بھی کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسے پہلوں کو اللہ کی رضا ملی، ہمیں بھی اللہ کی رضا مل جائے گی۔ جی، اب یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے والا ہے کہ نبی علیہ السلام تو امی تھے، یعنی بغیر پڑھے لکھے تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے شاگرد بن کر تعلیم نہ پائی ہو۔ امی کس کو کہتے؟ صرف پڑھا لکھا نہ ہو اس کو امی نہیں کہتے، بلکہ جس نے کسی کے سامنے بیٹھ کر تعلیم نہ کی پائی ہو، شاگرد بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر تعلیم نہ پائی ہو، اسے امی کہتے۔ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، تقابل ادیان کا مضمون نہیں پڑھا تھا، یعنی سارے دینوں کا تقابل، نہ ان کو کسی نے عیسائیت پڑھائی، نہ یہودیت پڑھائی، نہ اس سے پہلے کے انبیاء کے مذاہب کے بارے میں پڑھایا گیا، مگر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے کیا بات فرمائی؟
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ اب کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا جس کے پاس علم نہ ہو، کوئی بندہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس کے پاس علم نہ ہو۔ کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تو کوئی علم تھا نہیں۔ اگر وہ دعویٰ کرے تو ممکن ہے کوئی آ کر کہے جی فلاں قوم پر تو روزے نہیں تھے، مگر ایسی پکی بات فرمائی کہ جو 100% ٹھیک تھی۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر فاسٹنگ روزے کے عنوان کے تحت یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ملا۔ دیکھو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہ ہمیں دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ملا جس کے اندر روزے کی عبادت موجود نہ ہو۔ اس بات کو پڑھ کر دل اتنا خوش ہوا کہ پوری دنیا کے اندر تحقیق کرنے والے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا لوہا مان رہے ہیں کہ انہوں نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، جب ایک جگہ پر رہنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں پر لوگ آباد ہیں، اس وقت قرآن پاک میں فرما دینا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے، اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جی آج پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر عبادت کرنے والی قوم نے روزے رکھے، چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام انبیاء نے کی ہے۔ اب وہ اور بات ہے ان کا روزے کا طریقہ الگ الگ ہو، لیکن ہے ان کے اندر، ان کے نام الگ الگ ہے۔ ہندوؤں کے اندر اپاس کہتے ہیں، اپاس ان کا بھی ایک مہینہ آتا ہے، اس کے اندر وہ لوگ رکھتے ہیں۔ ہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو جو جنت کا حسن تھا وہ تو جنت میں ہی رہ گیا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا اور وہ جنت کا حسن و جمال، وہ رعنائی اور ان کو نظر نہ آئی تو وہ افسردہ ہو گئے کہ اللہ جنت کی پوشاک بھی مجھ سے لے لی گئی اور وہ حسن و جمال بھی لے لیا گیا۔ ان کو پھر ارشاد ہوا کہ تم مہینے کے 3 روزے رکھو، ان کو ایام بیز کہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تم مہینے کے 3 روزے رکھو، ایام بیز یعنی 13، 14، 15 چاند کا، اس کو ایام بیز کہتے۔ چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15، چونکہ ان تینوں تاریخوں میں چاند کی روشنی بھرپور ہوتی ہے، روشن راتیں ہوتی ہیں، ان روزوں کی برکت سے آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا جو جنتی نور کی مشابہت رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایام بیز کے روزے شروع کیے تو روزہ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی، ہے نا، جو طوفان آیا تھا، اس کے بعد طوفان چلا گیا، کنارے پر لگی تو انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، نوح علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی بھی دی اور پیغمبری بھی دی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے داؤد۔ تو وہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اس کو صوم داؤدی کہتے، صوم داؤدی، کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ سال کے 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار ہوتے تھے، لیکن 6 مہینے مسلسل نہیں، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 ماہ کے روزے رکھے، اور تو اور ہندو برہمن بھی 24 روزے رکھتے ہیں اور اس کو برد کہتے ہیں۔ دینی دھرم میں بھی 40 دن کا روزہ تھا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ہر مذہب میں فاسٹنگ کی عبادت موجود رہی ہے۔ جی اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ جی یہ تو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کو کیسا خطاب کیا، پھر ان کو فرمایا تمہیں کچھ محنت کرنی پڑے گی ہمیں پانے کے لیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن یہ تمہارے پر نہیں، تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی،
لعلکم تتقون، اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ہاں، پہلی قوموں میں بھی روزوں کو فرض کیا گیا اور اس امت پر بھی فرض کیے گئے۔ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، کہ یہ روزے کی پابندیاں لگائی گئی، کیوں یہ روزے کی پابندیاں لگائی، کیوں کھانے پینے سے منع کر دیا گیا؟ کیا کوئی بجٹ میں کمی کا اندیشہ تھا؟ جیسے آج کل حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں کہ بجٹ کم ہے لہذا ڈنڈی مار دو، تو کیا یہ کوئی رزق کی کمی کا مسئلہ تھا؟ فرمایا نہیں، ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اور کیا فائدہ ہے؟ سن لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ہم سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں خوف آ جائے، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے اپنے نفس پہ قابو کیسے پانا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اگر تم سال میں 30 دن ہمارے کہنے کے مطابق جائز چیزوں کو بھی دین میں چھوڑ سکتے ہو، تم سال میں 30 دن ہمارے کہنے کے مطابق جائز چیزوں کو بھی دین میں چھوڑ سکتے ہو، تو کیا باقی سال کے حصوں میں ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ روزے میں تو جائز چیزوں کو چھڑوایا گیا ہے۔ کھانا پینا جائز تھا، تو جائز چیزوں کو چھڑوایا گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ ڈر اور وہ خوف پیدا کرنا ہے کہ پورے سال ناجائز چیزوں سے تم بچتے رہو اور چھوڑو دو۔ جب ہمارے کہنے پر جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو پھر سال کے باقی حصوں میں ناجائز چیزوں کو چھوڑنا تو بڑا ہی آسان ہے۔ تو ایمان والوں کو اس مہینے کے اندر پریکٹس کروائی گئی، اپنے نفس پر قابو پانے کی ریل سیل کروائی گئی، ورنہ بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، جبکہ تقوی انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان اپنے نفس کو لگام دے سکتا ہے، اس لیے تمام تعلیمات کا خلاصہ تقوی ہے، تمام تعلیمات کا خلاصہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کا مقصد تتقون، یہ انسانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کس کی عبادت کرو؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تمہارا عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ انسان کا متقی اور پرہیزگار بن جانا۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کو آسان لفظ ہمارے درس میں پہلے آ چکا کئی مرتبہ، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ بس ابھی آپ شاید گھوم رہے ہوں گے، تقوی کیا کوئی بڑی چیز ہے؟ میں نے آپ کو آسان کر دیا، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روک دیا ہے ان باتوں سے رک جانا تقوی۔ جیسے اپنے صبح صادق، یعنی جب سے ہمیں روزہ کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا، بھئی تمہیں کھانا پینا نہیں ہے، تو ہم رک گئے، تقوی مل گیا۔ تو ایسے ہی پوری زندگی، پورے سال ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ پرہیزگار بن، چنانچہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصود تقوی ہی ہے۔ تقوی کا مطلب ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی وہ عبادت جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے
ان کو کرتے کرتے وہ طاقت پیدا کرنی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہم اس سے بچنے والے بن جائیں. بس اس کا نام تقویٰ ہے. تو تقویٰ جب بھی لفظ کتابوں میں آئے گا تو سمجھ جاؤ کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. بس ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک جان قربان کرتے ہیں. اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت ہمیں پہنچتا ہے، ہمیں تو تقوی پہنچتا ہے، جس تقوی سے تم جانوروں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جی نہیں چاہتا میں اپنا مال خرچ کر کے جانور خریدوں اور اس کو پھر میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، میرا جی نہیں چاہتا، لیکن میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر دیا. لعلکم تو لن ینالہ التقوی منکم، تو ولکن ینالہ التقوی منکم، تو یہ تقوی جو ہے، کیونکہ تقوی مانی خوف، اللہ کے ڈر کہ حکم ٹوٹے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے آپ نے جانور لیا، جانور کی قربانی دی، تو آپ کا تقوی اللہ کو پہنچ. حج انسان کرتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت، کتنا عظیم الشان عمل ہے، لیکن حج کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہو جائے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حتیٰ کہ اللہ کا گھر مسجد بنائے تو وہ بھی تقوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمائے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، تو ہر کام کا مقصود تقوی ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد تو بنا رہے کیوں؟ اللہ کے خوف آ جائے. اللہ کا خوف والا ہی بنائے گا، کیونکہ لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ ہو، اور مسجد جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. یاد رکھو آج کل موبائل کمپنیوں نے جگہ جگہ پر اپنے ٹاور کیسے لگائے؟ کیا ہوتا ہے؟ بولے وہاں نیٹ ورک پکڑتا ہے. ایسے ہی جگہ جگہ پر مسجدیں بنائی جاتی ہے، وہ ہمارے ٹاور ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نیٹ ورک ہوتے ہیں، نیٹ ورک کا ٹاور ہوتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نیٹ ورک کا ٹاور پکڑنا ہے، تو ٹاور تو بنایا نہیں تم نے، تو ٹاور ہے ہی نہیں تو پکڑے گا کیسے؟ تو ہماری مسجدوں کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ٹاور بنائے ہیں، تو ہماری مسجد ایسی ہے جہاں اللہ کی رحمتیں پکڑتی ہے. اس لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا مین پاور جو ہے وہ بیت اللہ ہے، سب سے بڑا ٹاور وہاں ہے، اور وہاں سے پھر وہ سارے ٹاوروں کو سپلائی ہوتا ہے. ہماری سیٹلائٹ ہے ادھر. روحانیت کو مادیت سے سمجھا دیا. جیسے آج کی سائنس نے جس طریقے ترقی کی، اس سے ہمیں اور سمجھنا آسان ہو گیا. ہماری مسجدیں یوں سمجھو کہ وہ ٹاور ہے، اور جو ٹاور سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کا نیٹ ورک بھی اچھا پکڑتا ہے. اس لیے فرمایا جو مسجد سے قریب ہوتا ہے، چاہے مسجد کے قریب میں محلے میں مکان، یعنی مسجد کے قریب میں مکان ہو، یا مسجد میں آنے جانے والا ہو، یا اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، تو فرمایا اس کا نیٹ ورک جلدی پکڑتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھے مسجدیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہاں، تو اس لیے ہر دیہات میں بنائی جاتی ہے کہ بھائی بناؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں اترے گی، تو اس گاؤں کے رہنے والوں کو ملے گی. رحمت اتارنے کے لیے تو کوئی ٹاور بنانا ہی پڑے گا. اللہ تو قادر ہے، لیکن سب طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں تم جگہ جگہ پر کچھ نہیں، مسجد نہیں تو کسی گھر کو مسجد کے نام پر، نماز پڑھنے کے نام پر کر لو، اللہ کی رحمت وہاں بھی اتر جائے گی. ایک ٹاور بن گیا. بھائی ان کی آواز کیوں بند ہو گئی؟ آ جائے گی، فکر نہیں کرو. ہاں، تو دیکھو کامیابی اہل تقوی کے لیے.
کامیابی اہل تقوی کے لیے، اسی لیے متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے، متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ کیا مطلب متقی لوگ؟ ہم لوگوں نے تقوی زیادہ عبادت کرنے کا نام سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اللہ کے حکم کے توڑنے سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی۔ جی ہاں، مصر پر کر لیں۔ جی، اسی لیے متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ پل صراط پر کون کامیاب ہوگا؟ بتاؤ، متقی کامیاب ہوگی، متقی۔ پل صراط پر کون کامیاب ہوگا؟ متقی کامیاب ہوں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم نجات دیں گے جو متقی ہوں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں پڑا چھوڑ دیں گے۔ اور پھر جنت کی طرف کن لوگوں کو لے جائیں گے؟ متقیوں کو۔ پل صراط پر کون کامیاب ہوگے؟ متقی۔ جی، اور جنت کی طرف کن لوگوں کو لے جائیں گے؟ متقی کے لوگ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہوں گے جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے۔ اور جنت کی نعمتیں کن کے لیے ہوگی؟ متقیوں کے لیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جنت میں باقاعدہ تعریف کی گئی ہے اس جنت کی جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جنت کی تعریف کی گئی، کون سی جنت؟ جو جنت متقیوں کے لیے بنا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات ونہر۔ تو متقیوں کے لیے جنت کی کیا کیا نعمتیں بنائی گئی، جگہ جگہ پر اس کے تذکرے۔ دیکھو، متقیوں کے لیے۔ تو تقوی سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور یاد رکھنا، اور تقوی کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھو، جہاں تقوی کا لفظ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کوئی عبادت کا نام ہے، کوئی خاص چیز کا نام ہے۔ نہیں، تقوی اللہ کا خوف کا نام ہے، اور اللہ کا خوف ہوگا وہی گناہوں سے بچے گا، اور وہی اللہ کے احکام کو پورا کرے گا۔ یعنی جو کرنے والے کام کرنا شروع کر دے اور بچنے والے کام سے بچنا شروع کر دے، وہ متقی بن گیا۔ جی، وہ متقی بن گیا۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وصیت فرمائی۔ کبھی بزرگ نصیحت کرتے ہیں نا، کبھی بزرگ نصیحت کرتے ہیں نا کہ میں نصیحت کے رنگ میں وصیت کر رہا ہوں۔ نصیحت کے رنگ میں وصیت، وصیت کہتے ہیں مرنے والا جو کہتا ہے، اور نصیحت کہتے ہیں جو ایک اللہ والے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نصیحت۔ اگر نصیحت وصیت کے رنگ میں کی جائے تو بڑی اہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی وصیت کرتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں، کیا؟ کہ تم اللہ سے ڈرو، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اور روزے سے یہی مقصود حاصل ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے انسان دنیا میں جو کام بھی کرے تقوی کی بنیاد پر کرے، جو کام بھی کرے تقوی کی بنیاد پر کرے، اللہ کے ڈر کر کرے، لوگوں سے ڈر کر نہیں۔ لوگوں سے ڈر کا نام تقوی نہیں، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈر کر کام کرنا، جہنم سے ڈر کر کام کرنا۔ تو یہ ہے
تقوی. تقوی کیا ہے؟ دیکھو. اور تقوی کیا ہے؟ کہ ہر ناجائز اور مشتبہ کام سے، ناجائز اور مشتبہ کام سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے. دیکھو، ناجائز یعنی جس کی بالکل اجازت نہیں ہے، جو سارے گناہ ہے، ناجائز ہے. اور دوسرا مشتبہ چیز جس میں شکوک ہے، تو اس سے بچنے کا نام تقوی کہلاتا ہے. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی کھاردار راستے سے گزرے ہو. کھاردار یعنی کانٹے والا راستہ ہوتی ہے نا، وہ جھاڑی کانٹے والی، اور اس کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے. کہاں کئی دفعہ گزرا ہو. کیسے گزرتے ہو؟ کہا حضرت بڑا بچا کر سمٹا کر کہیں دامن الجھ نہ جائے. فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان تو ایسے سنبھل کر زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے. اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں. بھائی بیان کے بعد ان کے بیان کی ریکارڈنگ بھیج دینا، تاکہ ان کا آواز بہت کٹ گیا ہے. جی، تو اسی کو بچنے کا تقوی کا پیدا ہو جانا، یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے. یاد رکھو، تقوی تمام عبادات کا جوس ہے، نچوڑ ہے کہ تقوی آ گیا تو ہر عبادت آسان. یہ تمام عبادت کا خلاصہ ہے. خوف خدا آ جائے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. جی، تقوی گناہوں سے کیسے بچاتا ہے؟ گناہوں سے کیسے بچاتا ہے؟ قرآن پاک میں ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جہاں کسی کے نفس کو بھڑکایا گیا، مگر تقوی کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو تھام کر اپنے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے. یاد رکھو کہ جہاں کسی کے نفس کو بھڑکایا گیا، آتے ہیں نا لوگ بھڑکانے کے لیے، لیکن اس نے صبر کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. چنانچہ تقوی پیدا ہونے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو نصیب ہو جاتا ہے، کنٹرول مل جاتا ہے. تو متقی ہمیشہ کنٹرول کر دیتا ہے. اس کو لاکھ ابھارو کسی کے خلاف، وہ نہیں ابھرتا ہے. دراصل انسان گناہ کرتا ہے حسد کی وجہ سے. گناہ جو کرتا ہے نا، یا تو حسد کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، کئی وجوہات ہوتی ہیں. کئی وجوہات ہوتی ہے. ذرا قرآن مجید پہ نظر ڈالیے کہ اہل تقوی نے کیسی کیسی صورتحال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. اہل تقوی نے کیسی کیسی صورتحال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. جی، تو انشاءاللہ دوسری باتیں پھر بعد میں کل پڑھیں گے. آج تھوڑی دیر انشاءاللہ مراقبہ کرے، پھر دعا کرتے ہیں، کیونکہ پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. مراقبہ کر لو. آج رات ہے، مبارک راتوں میں ہے، اس کی فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں. لیکن بہت سے لوگ تو اس کے اندر ایسی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے. اس لیے اپنی بشاست سے، اپنی خوشی سے جتنی عبادت ہو سکے اتنا ہم کریں. اس لیے انہیں بتایا کہ صلاۃ و تسبیح اگر نہ جانتے ہو تو کوئی جاننے والے سے سیکھ لے، اور آج کی رات اس کو پڑھ لے. اور کچھ دعاؤں کی کتاب میں سے جو بھی ترجمہ انگلش کا، اردو کا جو جانتے ہو اس کو پڑھے دھیان کے ساتھ میں، اور اپنے دل کے اندر بالکل پچھتاوا، شرمندگی رکھے کہ میں نے پوری زندگی غلط گزار دی. اپنے دل میں پچھتانا ضروری ہے. تو دل کے اندر یہ سوچے کہ میں نے پوری زندگی بہت غلط گزاری ہے، اور بس
یوں سمجھے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے آج کی مبارک رات میں، اور آئندہ مجھے سیدھے راستے پر تو ہی چلا، میں تو چل ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ تو نفس ہے، شیطان ہے، وہ مجھے چلنے نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ اس سے مانگے جی، تو انشاءاللہ اسے تو اس لیے ایک تو وہ کرے، دوسرا دعا مانگے، تیسرا کچھ بیان ہو تو وہ سنے، کچھ نہ تو یہی بیان دوبارہ سنے یا کسی اور اس کے علاوہ جا کے سو جائے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، قضا نہ ہو جائے تو سمجھو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج لوگوں نے جاگنا ضروری سمجھا، یہ یاد رکھو جاگنا ضروری نہیں ہے، عبادت عام راتوں کے مقابلے میں اس رات میں عبادت کچھ زیادہ ہو جائے، بس یہ ہے، تو وہ تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے گی اور کچھ نہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، باقی کوئی جاگنا ضرور نہیں ہے، اور باقی تمام خرافات سے بچے، قبرستان میں جانا بھی اس کو ضروری نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول ہر سال نہیں گئے ہیں، وہ ایک ہی زندگی میں ایک ہی مرتبہ گئے ہیں، تو ہم بھی کبھی اگر ایک مرتبہ چلے گئے تو ہو گیا، اور وہ بھی اکیلے، اور اس کو لازم پکڑنا جانا ہی ہے اس رات میں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ تو یہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو بالکل جانا نہیں ہے، اور اس میں کوئی عید نہیں ہے کہ اس میں نئے کپڑے پہنے، غسل کرے اور یہ کرے وہ کرے۔ واٹس ایپ پر تو کئی طرح کی باتیں آتی رہتی ہے، ان باتوں پر عمل نہ کرے۔ یہ باتوں میں بھیجنے والے کون ہیں، مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت دین کو بگاڑنا اتنا آسان ہو گیا واٹس ایپ کے ذریعے سے، بھائی کوئی بھی چیز ڈال دو اور وہ پڑھ کر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، تمہیں کیا پتہ بھیجنے والا کون ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کس نے بنایا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے براہ کرم واٹس ایپ کی باتوں پر عمل نہ کرے، جو کچھ ہے علماء سے پوچھ کر کام کرے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہاتھ اٹھا لے دعا کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، لا الہ الا انت المنان بدع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم انک انت اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ مبارک رات ہے، اے اللہ اس رات میں آپ سے مانگنے والے کو آپ رد نہیں فرمایا کرتے۔ اے اللہ دنیا کا دستور تو یہ ہے، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ نافرمانوں کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ نافرمانوں کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ نافرمان جب سامنے آتا ہے تو جس کی نافرمانی کی ہے، اول تو وہ اسے اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو پہلے اسے بہت سخت سست کہتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، بھگا دیتا ہے، اور کبھی کبھی قید بھی کر دیتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے وہ اپنے نافرمان کو اتنی ہی سخت سزائیں دیا کرتا ہے۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے، دنیا کے رتبے اور عہدے والے ایسا ہی کیا کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں آپ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے خالق و مالک ہے، آپ ہمارے خالق و مالک ہے، اور صرف ہمارے نہیں بلکہ سارے جہاں کے خالق و مالک ہے، سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت میں تنہا ہے، آپ کو کسی نے جنا نہیں اور نہ آپ نے کسی کو جنا ہے۔ خود قرآن مجید میں آپ نے فرما دیا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ بے نیاز ہیں، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے اور ہر جگہ ہے. یا اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ہر وقت ضرورت ہے، ہر لمحہ ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے. یا اللہ ہمیں نفس و شیطان نے دھوکہ دے دیا، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان نے دھوکہ دے دیا اور ہم دھوکہ کھا گئے، اور ان کے دھوکے میں آ کر ہم نے آپ کو ناراض کر دیا. یا اللہ ہمیں نفس و شیطان نے دھوکہ دے دیا، ہم دھوکہ کھا گئے، ان کے دھوکے میں آ کر ہم نے آپ کو ناراض کر دیا. یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم دل سے اس کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے. یا اللہ آپ دلوں کے احوال سے واقف ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ناراض کرے، ہم نہیں چاہتے آپ کو ناراض کرے، بھلا ایک ایمان والا کیوں کر آپ کو ناراض کرے گا. لیکن یہ اللہ نفس اور شیطان یہ دونوں دھوکہ باز ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نفس و شیطان دونوں دھوکہ باز ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. یا اللہ ان کے دھوکے میں آ کر ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. مگر یہ مولا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کر لیا اور آپ کو ناراض کر دیا، تو ہم اندر ہی اندر اپنے کیے پر بہت نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں. اندر کس ندامت اور شرمندگی کو صرف اور صرف آپ جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب ہم غلطی کر جاتے ہیں تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ واقعتاً ہم نے غلط کام کیا ہے، آپ کو ناراض کر دیا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ آپ ہمارے بہت اچھے رب ہے، بہت اچھے اللہ ہے، بہت اچھے رب ہے. اگر کوئی آپ کو منائے تو آپ بہت جلدی مان جاتے ہیں، آپ کو کوئی منائے تو آپ بہت جلدی مان جاتے ہیں. تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو منائیں گے. یا اللہ ہم آپ کو منائیں گے، منانے کے لیے آج اس رات کا ہم نے انتخاب کیا ہے. یا اللہ اس رات میں آپ ہم سے جلدی مان جائیں گے. یا اللہ ہم منوانے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ آپ سے معافی مانگیں گے، معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ آج پھر ہم آپ کو منانے اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے سامنے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم آپ کو منانے اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے سامنے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. ہاں مالک ہم بھکاری ہے، ہاں مالک ہم بھکاری ہے، آپ کے در کے بھکاری ہے. ایک آپ ہی کا تو در تو ایسا ہے جہاں ہم جیسوں کی بھی فریاد سنی جاتی ہے. یا اللہ ایک آپ ہی کا تو در ایسا ہے جہاں ہم جیسوں کی بھی فریاد سنی جاتی ہے. ورنہ دنیا نے تو ہمیں دھتکار دیا، دنیا نے تو ہمیں دھتکار دیا، ہمیں نکال دیا. کوئی ہمیں کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہمارے پڑوس میں رہنے کو بھی تیار نہیں ہے. یا اللہ دنیا نے تو ہمیں دھتکار دیا، کوئی ہمیں کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، دنیا کے دھتکارے ہوئے، ہم خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ کو پھیلائے ہوئے. خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ کو پھیلائے ہوئے. خوار ہے بدکار ہے، خوار ہے بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے.
خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے اے اللہ دنیا کے دھتکار ہوئے آپ کے سامنے بھکاری بن کر آئے ہیں یا اللہ آپ کے سامنے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اے مالک کیا آپ بھی ہمیں دھتکار دیں گے اے مالک کیا آپ بھی ہمیں دھتکار دیں گے کیا آپ بھی ہماری فریاد نہیں سنیں گے کیا آپ بھی ہماری فریاد نہیں سنیں گے نہیں مالک آپ ایسا نہیں کرتے آپ کے اخلاق ایسے نہیں ہیں آپ نے یہ کب کہا کہ صرف بھلے بندے ہی میرے اپنے ہیں صرف بھلے بندے ہی میرے اپنے ہیں گنہگار میرے نہیں ہیں آپ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ جیسے بھلے بندے میرے اپنے ہیں خود کہا ہے آپ نے تو خود کہا ہے کہ جیسے بھلے بندے میرے اپنے ہیں ایسے ہی گنہگار بھی میرے اپنے ہیں میں ہی ان کا خالق ہوں میں ہی ان کا مالک ہوں میں ہی ان کا رب ہوں اے مجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے ہاں ہمارے اچھے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے ہاں اے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے آپ کے در کے سوا کون سا در ہے جس سے ہم کھٹکھٹائے اور جہاں جا کر ہم اپنی فریاد پیش کرے جہاں جا کر ہم سب کچھ کہے اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اے اللہ آپ ہمارے ایسے رب تو نہیں ہیں کہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی مانتے نہیں بلکہ آپ تو خود ہم سے کہا ہے کہ تم میں وہ اچھا ہے جسے غصہ دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اسی طرح آپ نے ہم سے یہ بھی کہا کہ تم میں وہ اچھا ہے جو جلدی راضی ہو جاتا ہے یا اللہ آپ تو اچھوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں یا اللہ آپ تو اچھوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو غصہ نہیں آیا اگر آپ غصہ ہوتے اور ہم سے ناراض ہوتے تو کب سے ہمارا ایمان چھین لیتے اور ہماری رسوا اور ذلیل کر دیتے اگر آپ غصے ہو جاتے تو کب سے ہمارا ایمان چھین لیتے ہمیں رسوا اور ذلیل کر دیتے لیکن اللہ ابھی تک آپ نے ایسا نہیں کیا ابھی تک آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے یا اللہ آپ ایسا نہیں کرتے یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں ہم خود کہتے ہیں کہ ہم سے قصور ہو گئے یا اللہ ہم سے پوری زندگی قصور ہو گئے ہم اعتراف کر رہے ہیں لیکن یا اللہ ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں آپ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت جلد راضی ہو جایا کرتے ہیں آپ کو منانے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا یا اللہ آج کی رات کی برکت سے آپ مان جائیے اور ہمیں معاف کر دیجئے پوری زندگی بہت کچھ کیا ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں یا اللہ مبارک رات کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ آج مان جائیے معاف کر دیجئے آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ رات میں اللہ بہت اپنی رحمتوں کے ساتھ میں ہوتا ہے یا اللہ ہم اس بہانے کو اس کا انتظار کر رہے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے اس رمضان کے اندر بھی یا اللہ ہمیں صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اگر راستہ چلتے کسی کو کسی کا دھکا لگ جاتا ہے اور بہت تیز لگتا ہے تو جسے دھکا لگا ہے وہ دھکا دینے والے کو غور کر دیکھتا ہے لیکن جب دھکا مارنے والا پلٹ کر اسے پکڑتا ہے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ بھائی معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی واقعی آپ کو بہت تیز لگ گیا تو اس کی لجاجت اس کی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے غصے میں بھرا ہوا انسان بھی پسیج جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے معاف کر دیا یا اللہ ہم بھی تو اسی طرح آپ کے سامنے عاجزی لجاجت کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں
ہم سے گناہ ہو گئے، پوری زندگی گناہ ہو گئے، لیکن یا اللہ ہم نے غلطی کر دی، لیکن آج آپ کے سامنے عاجزی لجاجت کے ساتھ میں، نرمی کے ساتھ میں معافی مانگ رہے ہیں، آپ کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، قصوروار ہے، برے ہے، بلکہ بروں میں سب سے زیادہ برے ہیں، برے ہیں بلکہ بروں میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے تمام جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے بیوی بچوں سے راضی ہو جائیے، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جائیے، ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جائیے، ہمارے جتنے درس کے سننے والے ہیں ان سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی کر دیجئے، ان کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتار دیجئے، روئے روئے میں اتار دیجئے، ہمیں ان کا دیوانہ بنا دیجئے، ہمیں ان کا عاشق بنا دیجئے، بلکہ عشق کی وہ دیوانگی جو آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی، آپ ہمیں بھی وہ دیوانگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائیے کہ ہمارا کوئی عمل خلاف سنت نہ ہونے پائے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہمیں اچھا نہ لگے۔ اے اللہ، اے اللہ پوری امت بیمار ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں دنیا سے چلے گئے، ہمارے باپ دادا، ہمارے نانا نانی، اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، ہمارے پھوپھا پھوپھی، اور یا اللہ جتنے بھی ہیں، اور ہمارے جتنے اساتذہ اور ہمارے مشائخ، اور یا اللہ تمام کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، اور یا اللہ آج کے ہمارے اس عمل کا ثواب تمام مرحومین کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آج وہ بھی انتظار کر رہے کہ ہمیں کوئی ہدیہ آئے گا، اے اللہ ہماری طرف سے ہدیہ ان سب کو عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کی روحانیت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان علماء کرام کہ جن کے علم سے آج ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہمارے ان علماء کرام کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے وہاں قاسم نانوتی، وہاں رشید احمد گنگوئی، اور یا اللہ حاجی امداد اللہ صاحب، اور ہمارے جتنے مشائخ جن کے نام ہمیں ہیں، سب کی اللہ روحوں کو اے اللہ ان کی درجات بلند فرما دیجیے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے، اور ان کی روحانی فیض کو ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، اے اللہ یہ جتنے سننے والے ہیں، اے اللہ آج کی رات ان میں سے ایک ایک کو چن کر ان کی بھی اور ان کی رشتہ داروں کی، ان کی اولاد کی، سب کی اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آگے جو بھی عبادت کریں ان کی عبادتوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ کچھ عبادت اور کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو جو ہم چلا رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ ہی چلا رہے ہیں، لیکن ہم تو ذریعے کے طور پر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سے صحیح طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس کے لیے جتنی ضرورت کی ہے، جتنے انتظامی ضرورتیں ہیں، غیب سے پورا فرما، بہترین اساتذہ عطا فرما۔ یا اللہ جو طالب علم جو پڑھتے ہیں، یا اللہ ان تمام کی یہ ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔
اے اللہ ان طلباء کو بھی اے اللہ پورے عالم میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں بھی پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں